الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین وقال عز وجل کما ورد فی آخر سورۃ الفجر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ آج شعبان معظم کی 28ویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعارف قرآن کے ضمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اثناء دورہ ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں۔ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے 15 برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس کا چرچا اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے، نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی۔ اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم 6 مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ 2 مرتبہ اس سے قبل کراچی میں، 3 مرتبہ لاہور میں، 1 مرتبہ ملتان میں، 1 مرتبہ ابوظہبی میں۔ اور اس سال جو میں اپنی اب ضعیفی اور اپنے علالت کے باوجود یہ ہمت کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورتیں ایسی پیدا ہوئیں کہ کیبل ٹی وی پر میرے ان دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کے کیسٹ دکھائے گئے بھارت میں، اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاسٹ کرائیں، لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ہمت کر رہا ہوں، اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، میری یادداشت بھی اتنی شارپ نہیں رہی ہے جتنے پہلی تھی، استحضار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اب اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا،
اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑاتی بھی ہے۔ ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا۔ میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ارادے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ کم سے کم 3 اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں۔ لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات۔ سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا، اس کا اللہ کا کلام ہونا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب ہجرت کے 9ویں سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام کرو۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے۔ آیا صفات ذات کا جز ہیں، جزو لا ینفک ہیں، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے
وہ دو لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے۔ بہت پیچیدہ شکل ہے، اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا، اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے۔ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے۔
لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تعالی تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگر است۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالی اور کلام کا صفت باری تعالی ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا۔ تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا، پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے۔ ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں، اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے، جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، کلام کے بارے میں۔ اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے، اور صفت قدیم ہے۔ اللہ کی صفات حادث نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے۔ اور یہ جو کلام الہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہماری زبانوں کے حروف و اصوات، الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے، انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں۔ کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے۔
یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی۔